سیاسی معاملات کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین، اور اس وقت زبان زد عام جو بات ہو رہی ہے وہ پریس کانفرنسز ہیں، اور اس پریس کانفرنس میں جو اہم ترین لوگ جن کو شو کاز ہو گئے ہیں، ایک فیصل واڈھا صاحب، ایک مصطفیٰ کمال صاحب۔ تو فیصل واڈھا صاحب کو ہم نے زحمت دی ہے، پروگرام میں میرے ساتھ ہی موجود ہیں، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو فیصل واڈھا صاحب یہ فرما دیجئے سر کہ جو آپ نے پریس کانفرنس کی اس کے بعد آپ کو اعلیٰ عدالت کی جانب سے، سپریم کورٹ کی جانب سے شو کاز کر دیا گیا ہے، اور 5 جون تک آپ کے پاس مہلت ہے کہ آپ اس کا جواب جمع کروائیں۔ جو بادی نظر میں نظر آ رہا ہے وہ فیل ایسا ہوتا ہے کہ آپ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ تو اب آپ یہ بتا دیجئے گا کہ ایک آپ بھی اور ایک مصطفیٰ کمال صاحب بھی، تو کیا آپ نے عدالت کو وضاحت دینے کے لیے اپنا جواب تیار کر لیا ہے سر؟ شکریہ آپ کا۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ کہ مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ مجھے شو کاز نوٹس کیوں آیا ہے کنٹیمپٹ کا، کیونکہ میں نے تو ایک جرنلائز بات کی ہے اور پاکستان کے عام آدمی کی بات کی ہے۔ صحیح۔ اور اگر اس عام آدمی کی بات میں اگر میں نے کسی اور کا نام لیا، عبدالغفور، اور آپ یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کہیں گے آپ نے مجھے کہا، تو مجھے آپ اگر گھسیٹنا چاہتے ہیں کہ میں نے کنٹیمپٹ کی ہے اور میری کنپٹی بندوق رکھ کے مجھے کچھ کرنا ہے، پھانسی کی سزا دینی، تو میں حاضر ہوں۔ اگر میری پھانسی سے، میری سزا سے آپ عدل کا نظام ٹھیک کر لیتے ہیں، میں حاضر ہوں، کیوں میرے لیے ایک کاز ہے۔ اب مجھے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا احسان ہے کہ آپ سب کو میرا بیک گراؤنڈ پتہ ہے، دنیا کی ہر چیز میں نے دیکھ لی۔ میں آپ کاز کر دیکھیں، نسلہ ٹاور میں جو لوگ غریب گرے، جن کے گھر مکان گئے، وہ میرا گھر تو نہیں تھا۔ کانسٹیٹیوشن ٹاور آپ کیوں نہیں گرا سکتے؟ 2 پاکستان اور 2 قانون نہیں ہوں گے۔ جنہوں نے آپ کی عزت اچھالی ہے، جنہوں نے آپ کو گالیاں دی ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں نے، نون لیگ نے، آپ نے ان کو کیا کیا آج تک؟ آپ نے ان کو کنٹیمپٹ نہیں، انہوں نے نام لے کے بات کی ہے، میں تو جرنلائز بات کی، اصل میں مجھے یہ لگ رہا ہے، مجھے فیل ہو رہا ہے، آئی مے بی رانگ، کہ مجھے روک رہے ہیں ٹھیک بات کرنے سے، کیونکہ اگر مجھے کنٹیمپٹ کیسے ثابت ہوگی؟ کنٹیمپٹ ہے یہ، اور کنٹیمپٹ میں نے کس کے بارے میں کوئی بات کی ہے؟ اگر آپ میرا متن نکالیں تو میں ابھی بھی اپنی پریس کانفرنس کے ایک لفظ پہ کھڑا ہوں، اور میں ابھی بھی اپنی نیچر کے ساتھ، آپ مجھے منافق نہ بنائیں کہ میں اپنی بات چینج کروں۔ آپ مجھ سے پوچھیں آپ کے فادر کا نام کیا، تو میں اگر کہتا ہوں میرے باپ کا نام کیا ہے، آپ نے میرے باپ کا نام پوچھا ہے، میرے والد کا نام پوچھا، ایک سافٹ ہے ایک کروڈ ہے، لیکن میں بات ایسی کرتا ہوں، میں چینج نہیں ہو سکتا۔ میں یہی 2 سوال آپ سے، کس کو ایڈریس کر رہا ہوں؟ آپ نے میری پگڑی اچھالی ہے تو میں اچھالوں گا۔ یہ آپ ایڈریس کس کو کر رہے ہیں؟ یہ موجودہ عدلیہ کے لیے نہیں ہے، ان جنرل کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو بھی میری اگر میری پگڑی اچھالے گا، جو بھی دنیا کا آدمی، وہ کسی بھی منصب میں بیٹھا ہو، یہ میرا رائٹ ہے ٹو پروٹیکٹ۔ میں اپنی غیرت کا سودا نہیں ہونے دوں گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ٹھیک بات کرنے پہ روک لیں گے تو میں ٹھیک بات کرتا رہوں گا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں روک لیں گے، روک کون رہا ہے آپ؟ دیکھیں ابھی تک تو مجھے محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ میری پریس کانفرنس کا متن چلانے کی اجازت میڈیا کو نہیں ہے۔ میں ٹیررسٹ ہوں، میں نے بم پھاڑا ہے، میں نے کسی کی پگڑی اچھال دی ہے، میں نے کسی کا نام لے دی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ایک اور لیٹر آتا تو میں کہتا انصاف ایک اور ہے۔ لیکن میری متن جس کے اندر میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا ہے، ٹھیک ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا ہے، لیکن اگر آپ نے مجھے گھما پھرا کے لا کے گھسیڑ کے کنٹیمپٹ کرانا ہے اور سزا دینی، تو اگر آپ سزا دے کر کچھ اچھا کام پاکستان کے لیے ہو جاتا ہے، میری آپ گردن کاٹ لیں۔ فیصل واڈھا کی پوزیشن کیا ہوگی؟ کیونکہ اب یہ عدالتی معاملہ ہو گیا نا، اب آپ کو لیٹر آ گیا، اب آپ کو obviously جواب بھی جمع کروانا ہوگا، پیش بھی ہونا ہوگا۔ کیا کہیں پر بھی کوئی پاسبلٹیز ہیں، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ایک ورڈ پر قائم ہیں، کہیں پر بھی کوئی پاسبلٹی ہے کہ آپ معذرت کر لیں؟ بہن میری بات سنیں، میں تھڑے پہ بیٹھے ہوئے آدمی کے ساتھ کیمرے کے ساتھ پیر پکڑ کے معافی مانگ سکتا ہوں، میری جرت ہے، مجھے اللہ نے یہ دی ہے ہمت۔ اگر میں غلط ہوں گا پیر پکڑ کے معافی مانگوں گا، کوئی انسان ہو، لیکن ٹھیک ہوں گا تو اپنی گردن کٹا دوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا اپنی بات سے۔ اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب بوٹ کا معاملہ ہوا تھا تو مجھے فوج نے یوں پریشر کوکر میں ڈالا تھا، عمران خان صاحب نے یوں ڈالا ہوا تھا کہ معافی مانگو۔ میرا کہیں کوئی نیت ہی نہیں تھی فوج کی تذلیل کروں، میں نے بالکل نہیں کی تھی، میں آپ کو قسم کھا کے ابھی بھی کہہ سکتا ہوں، اس کو بھی میں نے نہیں کی تھی، لیکن آپ وہ سوچ رہے تھے کہ میں نے کی، تو میں ان کے دماغ کا تو کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کیا سوچتی میرے بارے میں از ناٹ مائی لک آؤٹ۔ اور فوج سے مراد آپ کی جنرل باجوہ اور جنرل فیض؟ فوج کے اندر کوئی بھی اس ٹائم پہ ہوتا، لیکن اس ٹائم پہ وہی تھے، ٹھیک ہے، تو مجھے پریشر کوکر میں ڈال دیا تھا، ٹھیک ہے، میں نے اس کی بھگتان بھی بھرے ہیں، میں پیچھے نہیں رہا اپنی بات سے۔ آج تو کسی نے نہیں ڈالا؟ نہیں بالکل نہیں۔ دیکھیں آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کو میں کہتا ہوں السلام علیکم، آپ مجھے کہتی ہیں کہ تمہارے سلام کے اندر کوئی مقصد ہے، تو میں کہوں گا بھائی آپ کی مرضی، آپ اس کو کچھ بھی سوچ لیں، میں آپ کے دماغ کا تو کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ یہ مجھے بتائیں کہ کیا ایسی وجہ، میرے ساتھ تو بربریت ہوئی ہے، مجھے انصاف کب ملا ہے؟ مجھے ایک چیز کی 2 دفعہ سزا ملی ہے۔ کافی میں نے الٹے ہاتھ سے کیوں پی اور سیدھے ہاتھ سے کیوں نہیں پی؟
اور میری ماں اس وقت ڈیتھ بیڈ پہ تھی, میری ماں چلی گئی دنیا کے اندر سے, ٹھیک ہے, تو مجھے انصاف تو پہلے بھی کبھی نہیں ملا ہے, اور ابھی بھی مجھے بے گناہ بلایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, میرا قصور کیا ہے, ٹھیک ہے, میں نے, اور آج میں نے پاکستان کو ایک چیز دے دی ہے جو پاکستان کا کوئی لیڈر نہیں دے سکا, اللہ کا احسان ہے مجھ پر, میں نے پاکستان کو ایک بیانیہ دے دی ہے جس پہ پاکستانی کھڑے ہو گئے عدل و انصاف کے لیے. دیکھیں یہاں لوگوں کو عورتوں کی عظمتیں بکتی ہیں سے انصاف لینے کے لیے, غربت میں اندر اپنی بھینس بکریاں اپنے کوارٹرز بیچ دیتے ہیں لوگ, قرضوں میں ڈوب جاتے ہیں, انصاف نہیں ملتا. جس کو ریپ ہوا ہے بربریت سے اس کے بچے کو کسی وڈیرے نے اٹھا کے جانور کی طرح چیک کیا ہے, ریپ کیا ہے, ویڈیو بتا رہی ہے اور مار کے پھینک دیا ہے, کیا یہ میرا گناہ ہے؟ اگر میں نے بھٹو صاحب کی پھانسی کی بات کی ہے تو 40 سال بعد آپ نے بہت اچھا کام کیا, آپ نے ایکسیپٹ کر لیا جو ہمیں پہلے دن سے پتا تھا, لیکن آپ نے سمبولکلی اس جج جو ڈکٹیٹر کو سزا دی پھانسی کی, سمبولک دے دیتے, ٹھیک ہے. آپ نے زرداری صاحب کو 14 سال قید کی, اس جج کا کیا کیا؟ نسلا ٹاور گرانے والے جج کا کیا کیا؟ جج کا کیا کیا جس نے غلطی کی ہے؟ ہم نے تو گناہ نہیں بھی کیا ہوتا تو ہمیں زمرے میں کھینچ کے لا رہے ہیں, مجھے کھینچ رہے ہیں, ٹھیک ہے, مجھے پہلے بھی گھسیٹا, 2 سال تک میں اس کرب میں گزرا, ٹھیک ہے جی, 2 سال میں میرے پیسے کا نقصان ہوا, جہازوں میں, ہوٹلز, آنا جانا, میں نے گناہ کیا کرتا؟ اس وقت جو میرے ساتھ ظلم بربریت ہوئی, میں منسٹر بھی تھا, سینیٹر بھی تھا, میری سینٹٹی اسمبلی کی عزت کہاں ہے؟ پاکستانی کی تو عزت ہے ہی نہیں میری, ٹھیک ہے. ایز اے سینیٹر میری کیا عزت ہے؟ اگر میں نشاندہی, اب میں نشاندہی کر رہا ہوں, اب جو میں آپ لوگوں کے شوز میں آ رہا ہوں نشاندہی کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے کہا آپ نام لے کے بات کر سکتے ہیں, ادارے کی نہیں کر سکتے, ہم ان کی احترام کرتے ہیں. میں آج بھی چیف جسٹس صاحب کے سامنے آنریبل اور ان کے آنریبل بینچ کے سامنے اس لیے پیش ہو رہا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ ایماندار آدمی. میں آنریبل جسٹس منصور صاحب کے آگے پیش ہوا, آنریبل جسٹس عائشہ ملک صاحب کے آگے پیش ہوا, جسٹس آنریبل چیف جسٹس عطا بندیال صاحب کے آگے پہنچا. میں آپ کو صرف ایک چیز بتا دوں, ان کے پاس طاقت اتنی تھی کہ وہ کوئی بھی کسی کا بھی کوئی فیصلہ کر سکتے, میرا بھی کر سکتے تھے, لیکن جو کنڈکٹ ہے نا جج کا, وہ ایسا ہو کہ آپ نے غلطی کی ہو نا تو آپ واپس وہ غلطی نہ کریں, سکون سے جائیں, مجھے سزا مل گئی لیکن میرا ذاتی نہیں ہوئی. ان کا جو ہمبل وے تھا, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ریگریٹ کرتے ہیں, تو میں 10 قدم آگے بڑھ گیا. میں کہا جی میں ریگریٹ کے ساتھ معافی مانگتا ہوں اور میں یہ عہدہ بھی چھوڑتا ہوں کیونکہ یہ پی ٹی آئی کا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہم آرڈر میں لکھیں گے, میں نے کہا جی بالکل ٹھیک. اس کا مطلب کیا تھا کہ مجھے آج بھی میرے دل میں ان کی عزت ہے, مقام ہے ان کا, وقار ہے ان کا. میں وہ آدمی نہیں ہوں کہ جج اور جنرل اور بڑی بڑی پوزیشن کے لوگ کرسی سے اتریں گے تو میں ان کے بارے میں بولوں گا, غلط پہ میں کرسی پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بولوں گا. فیصل صاحب, کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے, ڈسکشن کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے یہی ڈسکس ہو رہا ہے مسلسل, تو کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ جو آپ کا رویہ پریس کانفرنس میں ہے, یہ ٹاک شوز میں, یا جس طرح کا آپ کا آؤٹ سپوکن آپ کا بولنے کا انداز ہے, یہ رویہ آپ کا عدالت میں نہیں ہوگا. جس طرح آپ بات کریں یہ اسی طرح بات آپ عدالت میں کریں گے. دیکھیں میری بات سنیں, میرا قبرستان میں بھی یہ طریقہ کار نہیں ہوگا, ہر جگہ کا ایک ڈیکورم ہے, ٹھیک ہے جی. جب میں تقریر کر رہا ہوں, تقریر کرنا میرا ہی کام ہے, ٹھیک ہے جی. تقریر اگر میں کر رہا ہوں تو تقریر میں اپنے فری سٹائل میں کروں گا, لیکن جب میں اگر قبرستان جاؤں گا تو اس کے ماحول کے حساب سے کروں گا. میں عمرے پہ جاؤں گا تو اس کے ماحول سے دعا کروں گا. اگر میں چیف جسٹس صاحب کے سامنے پیش کروں گا, ان کا ایک مقام ہے, ایک ڈیکورم ہے ان کا, اس ڈیکورم کا خیال کر کے بات کروں گا. بٹ اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ میں یہی باتیں نہیں کروں گا, یا مجھ سے اگر پوچھا گیا, ابھی تو مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ مجھے بلایا کیوں گیا ہے, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے ساتھ ہونا کیا ہے. تو پھر کوشچن یہ ہے نا کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بلایا کیوں جا رہا ہے, پھر آپ جواب کیوں دیں گے اور بغیر پروفز کے مطلب؟ نہیں, مجھے تو نہیں پتا. دیکھیں مجھے تو کہا ہے میں نے کنٹیمپٹ کے زمرے میں آ رہا ہوں, تو میرا تو یہ سوال ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب جو میرے لیے فیصلہ کر لیں, پھانسی پہ چڑھا دیں مجھے, ٹھیک ہے جی. لیکن میں نے کنٹیمپٹ کے قریب بھی میں کہاں سے ہوں, جبھی تو میں اون کر رہا ہوں. میں وہ پولیٹیشین نہیں ہوں کہ اپنی بات کر کے. دیں گے آپ جواب میں سوال کریں گے, میں جواب میں نہیں کروں گا. میرے یہ چیزیں جی جو میں نے بات کی تقریر پہ, میں نے ایگزیکٹلی یہی بات کی ہے. میں وہ آدمی نہیں ہوں, میری فائلیں نہیں ہیں, میں کمپرومائز نہیں ہوں, ٹھیک ہے جی. مجھے جو اللہ نے دیا ہوا ہے مجھے میرے گھر سے دیا ہوا ہے, اللہ کا شکر ہے. اور میں گھٹیا قسم کی ٹرولنگ والی سیاست بھی نہیں کرتا, ٹھیک ہے. نہ پیچھے سے وار کرتا ہوں, میں فرنٹ سے لڑائی لڑتا ہوں, میں فرنٹ سے اپنا موقف رکھتا ہوں, ٹھیک ہے جی. آپ کے شو پہ میں آپ کو عزت سے سلام کرتا ہوں, بہن کہتا, آپ کا ایک ڈیکورم ہے, ایک مقام ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن اگر آپ میری ابھی عزت پہ حملہ کر دیں گی تو میں خواتین کے حساب سے شاید آپ کو تھوڑی لیوریج دے دوں گا, ٹھیک ہے. لیکن اگر آدمی میری یہاں پگڑی اچھالے گا تو میں اس کی پگڑی کا فٹ بال بنا دوں گا. آئی ایم ویری کلیئر, ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے میرا ایک کاز ہے کے لیے کر رہا ہوں, میں پاکستان کے براڈر ایشو کے لیے کر رہا ہوں کہ جی لوگوں کو انصاف ملے, فیصلہ نہیں چاہیے, انصاف چاہیے. یہ تو آپ کا جواب دیکھیں, ریفارمز. میرا تو یہ ہے, میرا تو غریب کو مل جائے.
آپ کنٹیمپٹ میں، پورا پاکستان کنٹیمپٹ آپ میں کہہ رہے ہیں بغیر ثبوت کی بات نہیں کروں گا، ثبوت کیا ہیں جو آپ پیش کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، میری جو بھی بات ہوگی نا بیکڈ بائی ایویڈنس، ٹھیک ہے جی، میں ہوا میں کوئی بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی. اب میرا قصور یا یہ میرا قصور ہے کہ میں نے سوال کر لیا ہے کہ آپ نے اپوائنٹمنٹ جو کی جس میں تضاد ہے باتوں میں، تو کیا صادق اور امین والا میں کہہ سکتا ہوں ایشو آ رہا ہے؟ کیوں ہم پہ تو تھا. ہم سٹیزن نہیں رہ سکتے، آپ سٹیزن ہو سکتے، قانون نہیں ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے جواب میں ہوں گی؟ وہ تو مجھے نہیں پتا. اس میں آپ جواب وہی میں پوچھ رہا ہوں، جواب کیا دیں گے جب آپ؟ دیکھیں میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھ سے تو میرا یقین ہے کہ مجھے اگر جواب کے لیے دیا تو میں جواب بالکل دوں گا.